العلم النور العلم النور العلم النور الرحمن الرحیم فصل المصدر اسم يدل على الحدث فقط. مصدر وہ اسم ہے جو صرف حدث پر دلالت کرے، صرف حدث پر دلالت کرے. تو اب مصدر وہ اسم ہے جو حدث پر دلالت کرے. یہاں پر فقط جو آیا فقط، تو فقط کہہ کر کے اس تعریف میں یہ فصل ہے، اور فصل وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو نکال دے. تو حدث کہنے پر اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ تمام چیزیں مصدر کی تعریف پر صادق آ رہی تھیں، کیونکہ تمام میں حدث پایا جاتا ہے. لیکن انہوں نے صرف کہا کہ فقط کا جو لفظ کہا ہے کہ مصدر وہ اسم ہے جو صرف حدث پر دلالت کرے، تو اس فقط نے اسماء مشتق کو نکال دیا. کیوں؟ اسماء مشتق یعنی اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ میں کیا ہے؟ نسبت الی الفاعل والزمان بھی پایا جاتا ہے، یعنی فاعل کی طرف نسبت بھی ہو جاتی ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر فقط کی قید لگائی، اور فقط کی قید سے اسماء مشتقہ کو مصدر کی تعریف سے نکال دیا. اسی کو بیان کر رہے ہیں المصدر اسم یدل علی الحدث فقط. مصدر وہ اسم ہے جو صرف حدث پر دلالت کرتا ہے، جو صرف ہونے پر دلالت کرتا ہے، جو صرف کسی واقعے پر دلالت کرتا ہے، کسی حادثے پر دلالت کرتا ہے. وَيَشْتَقُ مِنْهُ الْأَفْعَالِ، اور اسی سے افعال کیا ہوتے ہیں؟ مشتق ہوتے ہیں. اب ایک ہوا مشتق من. تو اب ضربا یہ مشتق ہے، مشتق من ہے؟ کیا ہے؟ مشتق. اور مصدر مشتق من. تو اب مشتق من میں اصل کون ہوتا ہے؟ مشتق من. تو اب کیا ہے؟ مشتق من یعنی مصدر اصل ہوا اور فعل اس کی فرع. آپ نے پڑھائی ہے پنجرج میں کہ کیا مصدر اصل ہے، فعل اس کی فرع اشتقاق کے اعتبار سے. پھر دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ صاحب فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع کیا ہے؟ تعلیل کے اعتبار سے، کہ پہلے فعل میں تعلیل ہوتی ہے، بعد میں مصدر میں ہوتی ہے. یہ پڑھا نا پڑھا. تو کیا وَيَشْتَقُ مِنْهُ الْأَفْعَالُ، اور اس سے افعال کیا ہوتے ہیں؟ مشتق ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. تو افعال کون ہوئے؟ کیا مشتق. اور مصادر کیا ہوئے؟ مشتق من. کیونکہ مصدر کیا ہوتے ہیں؟ اصل ہوتے ہیں. اور فعل جو ہوتے ہیں اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، یہ تمام کیا ہیں؟ فرع ہیں. کالضرب والنصر مثلا، جیسا کہ ضرب اور نصر مثال کے طور پر. صحیح ہے. اب اس کے اوزان کیا ہیں صاحب؟ ثلاثی سے کیا ہیں، ثلاثی مزید سے کیا ہے، رباعی سے کیا ہے، وہ تمام بیان کر رہے ہیں. وہ ابنیۃ، یہ جمع قلت ہے. یہ ابنیۃ افعلۃ کے وزن پر جمع قلت کے 6 اوزان ہیں نا، ان میں سے ایک افعلۃ ہے، تو ابنیۃ. اور اس کے اوزان من الثلاثی المجرد غیر مضبوطۃ، اور اس کے اوزان یعنی مصادر کے اوزان ثلاثی مجرد سے غیر محفوظ ہیں. غیر محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سماع سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے آپ نے اہل عرب سے سن لیا، کسی عربی داں سے سن لیا، صحیح ہے، یا لغت میں دیکھ لیا آپ نے، اسی پر آپ اکتفا کرو گے. ایسا نہیں کہ آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ اس باب کا مصدر ہے. یہ ثلاثی مجرد کے جو بھی مصادر ہیں، جیسا آپ نے علم السیغہ پڑھے ہیں، کتنے ہیں؟ 44 ہیں. تو وہ قیاسی نہیں ہیں، وہ سماعی ہیں، لیکن اکٹھا کر دیا ہے کہ ان ثلاثی مجرد سے ان اوزانوں پر مصادر آتے ہیں، کہ لیکن کوئی مسلم قاعدہ نہیں ہے. اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں وَأَبْنِيَتُ مِنَ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ، اور اس کے اوزان ثلاثی مجرد سے کیا ہیں؟ غیر محفوظ ہیں. تُعْرَفُ بِالسِّمَاعِ وَمِنْ غَيْرِهِ قِيَاسِيَةٌ، جو کہ پہچانے جاتے ہیں، جن کو جانا جاتا ہے کس سے؟ سماع سے، سننے سے. صحیح ہے. تو اس پر کوئی قیاس نہیں کیا جائے گا.
ومن غیرہ، اور اس کے علاوہ سے، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ سے جو بھی مصادر ہوں گے کیا ہے؟ قیاسیتن، قیاسی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، یہاں حاشی میں دے رہے ہیں، متن میں دے رہے ہیں کالافعالی والانفعالی والاستفعالی والفعللتی والتفعللی مثلا. جیسے کہ افعال ہے، افعلا فعل ماضی کا جو مصدر ہے وہ افعال کے وزن پر آتا ہے، یہ مسلم قاعدہ ہے. صحیح ہے. فعل ماضی انفعلا کا کیا ہے، مصدر کس وزن پر آتا ہے؟ انفعال کے وزن پر آتا ہے. اجتنبا کا، اجتنبا جو فعل ماضی ہے اس کا مصدر اجتناب کے وزن پر آتا ہے. صحیح ہے. استفعلا فعل ماضی جو ہے اس کا مصدر استفعال کے وزن پر آتا ہے. اور فعللا اس کا مصدر فعللتن کے وزن پر آتا ہے. دہرجا دہرجتن. اور تفعللا فعل ماضی جو ہے اس کا مصدر تفعلل کے وزن پر آتا ہے. تو یہ قیاسی ہیں، ایک دم سننے سے پہچان لیں گے. جیسے مصادر سنیں گے ہمارے سامنے آئے گا، ہم باب کی تعین کر لیں گے کہ اس باب سے ہے. صحیح ہے. ومن غیر قیاسیۃ، اور اس کے علاوہ کیا قیاسی ہیں، کالافعالی والانفعالی والاستفعالی والفعللتی والتفعللی مثلا. جیسے کہ افعال ہے، انفعال ہے، استفعال ہے، فعلل اور تفعلل ہے. فالمصدر ان لم یکن مفعولا مطلقا. اب یہاں سے مصدر کیا عمل کرتا ہے، کب کیا عمل کرتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. فالمصدر ان لم یکن مفعولا مطلقا، پس اگر کیا ہے، پس مصدر اگر کیا نہ ہو، مفعول مطلق نہ ہو، یا عمل و عمل فعل ہی، تو وہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، تو وہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے. اعنی یرفع الفاعل، میری مراد کیا ہے، فاعل کو رفع کرتا ہے. کب؟ ان کان لازمن، اگر وہ مصدر کس سے ہو، لازم سے، یعنی لازم ہو مصدر، ہے نا. نحو اعجبنی قیام زید، قیام زید. دیکھو یہاں پر ایک چیز سمجھو، یہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو تنوین کے ساتھ، ایک بغیر تنوین یعنی اضافت کے ساتھ. یہی جملہ ہے اعجبنی قیام زید، تو زید یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی بنیاد پر. کس کا فاعل؟ قیام کا فاعل ہونے کی بنیاد پر. تو اب یہاں پر تنوین کے ساتھ ہے اور اضافت کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں. اور جب اضافت کے ساتھ لائیں گے تو فاعل لفظاً کیا ہوگا، مجرور ہوگا. اعجبنی قیام زید، زید کے کھڑے ہونے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. زید کا کھڑا ہونا مجھے بھا گیا، زید کا کھڑا ہونا مجھے بھا گیا. صحیح ہے. اعجبنی ضرب زید، زید کے مارنے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. اور ایسے بھی کہہ سکتے ہو اعجبنی ضرب زید. دو طریقے سے استعمال ہے. صحیح ہے. جیسے قرآن شریف میں ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ کا لوگوں کو دفع کرنا نہ ہوتا، تو دفع مصدر ہے، مضاف ہے، اور اللہ اس کا مضاف ہے لفظاً، من کا فاعل ہے. اس کے بعد الناس مفعول بھی ہے. صحیح ہے. جیسے اکرام المرئی اباہو فرض علیہ، مرد کا اپنے باپ کی تعظیم کرنا. تو اکرام المرئی، تو اکرام مصدر ہے، اکرام کیا ہے، مصدر ہے، مضاف ہے، اور المرئی مضاف ہے، فاعل ہے، لفظاً کیا مجرور ہے. تو دو طریقے سے آ گیا، ایک اضافت کے ساتھ اور ایک تنوین کے ساتھ. اب اضافت والی مثال پہلے نہیں دی، یہاں پر جو مثال دی ہے تنوین والی دی ہے، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ تنوین کے ساتھ آئے. یعنی مصدر جو اپنے فعل معروف فعل کا عمل کریں تو بہتر یہ ہے کہ وہ تنوین کے ساتھ آئے، تنوین کے ساتھ آئے. اس لیے تنوین والی مثال کو پہلے بیان کر دیا. اعجبنی قیام زید وینصب مفعولا ایضا، اور مفعول کو نصب بھی، مفعول کو نصب کرے گا. مصدر کیا ہے، مفعول کو نصب بھی کرے گا. صحیح ہے. ان کان متعدیا، کب نصب کرے گا، مفعول بھی کو، ان کان متعدیا، اگر کیا ہو، ہاں متعدی ہو، یعنی مصدر کیا ہے، متعدی ہو. نحو اعجبنی ضرب زید امرا، زید کے امر کو مارنے نے
مجھے تعجب میں ڈال دیا. تو ضرب مصدر ہے, زید اس کا فاعل ہے, اور امرن اس کا مفعول بھی ہے. صحیح ہے. تو اب مصدر نصب بھی کرتا ہے, مصدر رفع بھی کرتا ہے. رفع کب کرے گا؟ جب مصدر لازم ہو, اور نصب کب کرے گا؟ ہاں متعدی ہو. ولا يجوز تقدیم معمول المصدر علیہ فلا يقال اعجبنی زید ضرب امرا ولا امرا ضرب زید. یہاں سے ایک قاعدہ بتا رہے ہیں, وہی بتا رہے ہیں کہ صاحب مصدر کا معمول ہے, مصدر کا معمول جو ہے خواہ وہ فاعل ہو یا مفعول, فاعل کی مثال دے رہے ہیں, مفعول کی بھی دے رہے ہیں. تو مصدر کے معمول کو اس پر یعنی مصدر پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ولا یجوز تقدیم معمول المصدر علیہ, کہ مصدر کے معمول کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے, علیہ اس پر یعنی اس مصدر پر. فلا جب جائز نہیں ہے تو فلا یقال تو نہیں کہا جائے گا کیا اعجبنی زید ضرب امرا. تو زید یہاں پر فاعل ہے, ضرب کا فاعل تھا, لیکن جو ضرب عامل ہے مصدر, اور زید جو معمول ہے مرفوع ہے فاعل کی بنیاد پر, اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ مصدر عامل ضعیف ہوتا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ عامل ضعیف ہوتا ہے. ترتیب سے آئے گا تو عمل کرے گا, تو عمل نہیں کرے گا. ولا امرن ضرب زید. تو امرن دیکھو یہ کسی مثال ہے کہ معمول جو مفعول بھی تھا اس کو مقدم کرنے کی مثال ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی فاعل جو عمدہ ہے جب اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے, جو فضلہ ہے منصوب مفعول تو اس کو مقدم کرنے کا کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہرحال مصدر عامل ہے لیکن عامل ضعیف ہے, اس بنیاد پر اس کے معمول کو اس پر مقدم کر نہیں سکتے. صحیح ہے, سمجھ گیا؟ وَيَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ والی صورت آ گئی کہ اس کی اضافت یعنی مصدر کی اضافت جائز ہوگی إِلَى الْفَاعِلِ, فاعل کی طرف. یعنی پہلی صورت میں عمل بتا دیا کہ اگر لازم ہے تو فاعل کو رفع کرے گا, متعدی ہے تو مفعول کو نصب بھی کرے گا. پھر بتایا کہ اس کے معمول کو مقدم کر سکتے نہیں کر سکتے. جیسا صاحب فعل کی طرح عمل کرتا ہے تو جس کیا ہے فعل کی طرح عمل کرتا ہے تو فعل کے معمول کو مقدم کر سکتے, مقدم کر سکتے ہیں. تو اس کو کر سکتے نہیں کر سکتے, یہ بات آتی تو اس کو ولا یجوز تقدیم معمول المصدر علیہ سے ثابت کر دیا کہ نہیں کر سکتے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کرنے کے ساتھ استعمال ہے یا نہیں ہے, تو اسی کو بیان کر رہے ہیں وَيَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ. اس کو مثال میں نے پہلے ہی دے دی آپ کو. اور اس کی اضافت جائز ہوگی إِلَى الْفَاعِلِ, کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. نحو جیسے کریتُ ضرب زید امرا, ضرب زید امرا. صحیح ہے, ضرب زید تو یہ اضافت کے ساتھ ہے. ضرب مصدر کی اضافت ہے زید کی طرف, تو یہ اضافت مصدر کی اضافت فاعل کی طرف جائز ہے. اس صورت میں فاعل کیا ہوگا؟ لفظاً مجرور ہوگا. فاعل کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوگا, لیکن کبھی کیا ہے کبھی فاعل کو جر دے دیا جاتا ہے. جیسے اکرام المرئی اباہو فرض علیہ, مرد کا اپنے باپ کی تعظیم کرنا اس پر فرض ہے. تو زید کا امر کو ماننے نے کیا ہے میں نے ناپسند کیا زید کا امر کو مارنا. یہ لگا میں نے ناپسند کیا زید کا امر کو مارنا. اور الی المفعول بھی, اور اس کی اضافت جائز ہوگی کیا ہے مفعول بھی کی طرف, یعنی اس کی اضافت مفعول بھی کی طرف کی جائے تب بھی جائز ہے. جیسے کریتُ ضرب امر زید, تو امر یہاں پر لفظ مجرور ہے, معنی کیا ہے منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے ضرب مصدر کا. معنی کیا ہوگا؟ میں نے زید کا امر کو ناپسند کیا, زید کا امر کو ماننا ہی لگانا. صحیح ہے.
واما ان کانا مفعولا مطلقا، اب بتا رہے ہیں کہ اگر مصدر مفعول مطلق کی صورت میں ہو تو کیا ہوگا، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. واما ان کانا مفعولا مطلقا، را اگر کیا مصدر مفعول مطلق ہو، فالعمل للفعل الذي قبله، تو عمل اس فعل کو ہوگا جو اس سے پہلے ہے. یعنی یہاں پہ بتا رہے ہیں صاحب مفعول مطلق بھی آ گیا اور اس کے بعد معمول آیا. مثال کے طور پر ضربت ضربن امرن ہے، ضربت ضربن امرن، تو امرن جو منصوب ہے وہ نصب دینے والا ضربن مفعول مطلق ہے یا ضربت ہے، یا ضربت ہے. تو اب یہاں قاعدہ کیا بیان کیا کہ اگر مصدر مفعول مطلق ہے تو عمل کس کو ہوگا، فالعمل للفعل الذي قبله، تو عمل اس فعل کو ہوگا جو اس سے پہلے ہے. کس سے پہلے، مفعول مطلق سے پہلے. تو ضربت ضربن امرن میں امرن یہ مفعول بھی کس کا ہے، ضربت کا، نہ کہ ضربن کا. کیوں؟ کیونکہ عامل کبھی کے ہوتے ہوئے عامل ضعیف عمل نہیں دے سکتا. ارے بات ہے اس میں، یہ دلیل ہوگی. فعمر منصوب بضربت، تو عمر کیا منصوب ہے، عمر کیا ہے، منصوب ہے. کس کے ساتھ، بضربت، ضربت کے ساتھ. یعنی امرن کا جو عامل ہے وہ ضربت ہے، ضربن نہیں ہے. صدق اللہ العظیم، واللہ اعلم بالصواب.